بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجرہ اسود کا تنازع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم مقرر ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ انہی ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گھر کر شیبہ یعنی جدہ کا قدیم نام کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبہ کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان سے بچنے والوں میں باقوم نامی ایک مصری معمار بھی تھا۔ اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مکہ میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں فحاشی کرنے والیوں کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا۔ دروازہ والی دیوار کی تعمیر بنی عبد المناف اور بنی زہرہ کے ذمہ ہوئی۔ حجرہ اسود اور رکن یمانی کی درمیانی دیوار کی تعمیر بنی مخزوم و تیم کے سپرد ہوئی اور پچھلی دیوار اٹھانے کا کام بنی سہم اور بنی حجم کے ذمہ ہوا۔ بنی عبدالدار، بنی اسد اور بنی عادی نے مل کر حتیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری لی۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصہ قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، تو اس کا برا انجام ہوا تھا جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی اور کدال لے کر یہ کہا، اے اللہ، ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہوئیں تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالہ میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض عہدیداروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دے دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ذرا سوچئے اور غور کریں کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے ردائے مبارک اتاری اور اپنے دستے مبارک سے حجرہ اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں سے
ایک ایک نمائندہ چن لیں۔ پہلی بڑی جماعت نے عتبہ بن ربیعہ، دوسری نے ابو زماع، تیسری نے ابو حذیفہ بن مغیرہ اور چوتھی جماعت نے قیس بن عادی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ حیران رہ گئے اور سب نے با اتفاق احسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کی۔